اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الطلاق، حدیث نمبر 5300، اردو ترجمہ۔ لعان کا بیان۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس ان کی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، آخر آیت من صادقین تک۔ اگر گونگا اپنی بیوی پر لکھ کر اشارے سے یا کسی مخصوص اشارے سے تہمت لگائے تو اس کی حیثیت بولنے والے کی سی ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض میں اشارے کو جائز قرار دیا ہے، اور یہی بعض اہل حجاز اور بعض دوسرے اہل علم کا فتویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مریم علیہ السلام نے ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کس طرح گفتگو کر سکتے ہیں جو ابھی گہوارے میں بچہ ہے۔ اور ضحاک نے کہا کہ الا رمز بمعنی الا شارہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اشارے سے حد اور لعن نہیں ہو سکتی، جبکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ طلاق کتابت، اشارہ اور ایماء سے ہو سکتی ہے۔ حالانکہ طلاق اور تہمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے مدعی ہوں کہ تہمت صرف کلام کے ذریعے مانی جائے گی تو ان سے کہا جائے گا کہ پھر یہی صورت طلاق میں بھی ہونی چاہیے، اور وہ بھی صرف کلام ہی کے ذریعے معتبر مانا جانا چاہیے، ورنہ طلاق اور تہمت اگر اشارے سے ہو تو سب کو باطل ماننا چاہیے، اور اشارے سے غلام کی آزادی کا بھی یہی حشر ہوگا، اور یہی صورت لعن کرنے والے کو گونگے کے ساتھ بھی پیش آئے گی۔ اور شعبی اور قتادہ نے بیان کیا کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے اور اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا تو وہ مطلقہ بائنہ ہو جائے گی۔ ابراہیم نے کہا کہ گونگا اگر طلاق اپنے ہاتھ سے لکھے تو وہ پڑ جاتی ہے۔ حماد نے کہا کہ گونگے اور بہرے اگر اپنے سر سے اشارہ کریں تو جائز ہے۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، اور انہوں نے انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بتاؤں کہ قبیلہ انصار کا سب سے بہتر گھرانہ کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ بنو نجار کا، اس کے بعد ان کا مرتبہ ہے جو ان سے قریب ہیں، یعنی بنو عبد الاشبل کا، اور اس کے بعد وہ ہیں جو ان سے قریب ہیں، یعنی بنی حارث کا، بنی حارث بن خزرج کا، اور اس کے بعد وہ ہیں جو ان سے قریب ہیں، بنو سعدہ کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنی مٹھی بند کی، پھر اسے اس طرح کھولا جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی چیز کو پھینکتا ہے، پھر فرمایا کہ انصار کے ہر گھرانے میں خیر ہے۔ حدیث نمبر 5301، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا کہ ابو حازم نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری باسط قیامت سے اتنی قریب ہے جیسے اس سے، یعنی شہادت کی انگلی بیچ کی انگلی سے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کو شک تھا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، اور آپ نے شہادت کی اور بیچ کی انگلیوں کو ملا کر بتایا۔ حدیث نمبر 5302، اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حبلہ بن سہیم نے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ اتنے اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے۔ آپ کی مراد
30 دن سے تھی۔ پھر فرمایا اور اتنے اتنے اور اتنے دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ آپ کا اشارہ 29 دنوں کی طرف تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے 30 کی طرف اشارہ کیا اور دوسری مرتبہ 29 کی طرف۔ حدیث نمبر 5303 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے، ان سے قیس نے اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ برکتیں ادھر ہیں۔ 2 مرتبہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہاں، اور سختی اور قسادت قلب ان کی گرفت اور سختی اور قسادت قلب ان کی کرخت آواز والوں میں ہے، جہاں سے شیطان کی دونوں سینگیں طلوع ہوتی ہیں، یعنی ربیہ اور مضر میں۔ حدیث نمبر 5304 اردو ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، کہا ہم کو عبدالعزیز بن ابی حازم نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے اور ان سے سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی۔ حدیث نمبر 5305 جب اشاروں سے اپنی بیوی کے بچے کا انکار کرے اور صاف کہہ سکے کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے تو کیا حکم ہے؟ ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ نے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے یہاں تو کالا کلوٹا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اونٹ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان کے رنگ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سرخ رنگ کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ان میں سے کوئی سیاہ مائل سفید اونٹ بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ اپنی نسل کے کسی بہت پہلے کے اونٹ پر یہ پڑا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح تمہارا یہ لڑکا بھی اپنی نسل کے کسی دور کے رشتہ دار پر پڑا ہوگا۔ حدیث نمبر 5306 اردو ترجمہ۔ لعن کرنے والے کو قسم کھلانا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ نے کہ قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی سے قسم کھلوائی اور پھر دونوں میں جدائی کرا دی۔ حدیث نمبر 5307 اردو ترجمہ۔ لعن کی ابتدا مرد کرے گا، پھر عورت۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے حشام بن حسان نے کہا ہم سے اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس نے کہ بلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، پھر وہ آئے اور گواہی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی جو واقعی گناہ کا مرتکب ہوا ہو رجوع کرے گا؟ اس کے بعد ان کی بیوی کھڑی ہوئیں اور انہوں نے گواہی دی اپنے بری ہونے کی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطلاق کی حدیث نمبر 5300 سے 5307 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔